أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ لوگ گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں اس مال میں سے جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل کی عادت بری ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اور ان قریب طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا جس مال کا وہ بخل کرتے تھے قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اس کی میراث اللہ کی ہے، اس کا وارث اللہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی کنجوسی کی وجہ سے فرض بھی ادا نہیں کرتے مال کا فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اسی لیے فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو یہ بخل کی عادت ان کے لیے بہت بری ہے۔ اور آگے کیا ہوگا؟ ایسا مال جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس مال کو طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ یہ سارا مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے گی سانپ بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ ان کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم جمع کرتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے کنگن تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس مال کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جس مال کی سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال قیامت کے دن تختیاں بنا کر ان کو تپایا جائے گا آگ میں، پھر اس سے چہروں کو داغوں، پہلوؤں کو اور کمر اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اسے معلوم ہوا کہ سونا چاندی اگرچہ وہ استعمال ہی کی غرض سے کیوں نہ ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ جو مال ہے، نقد مال ہے یا تجارت کا، اگر وہ تجارت کی غرض سے ہوگا، نفع کمانے کی غرض سے ہوگا تو پھر زکوٰۃ ہے، ورنہ استعمالی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی پورے حساب کر کے زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے۔ آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی جی بھی، کوئی انسان، کوئی ذی روح موت کا مزہ چکھے بغیر نہیں رہ سکتا، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا، آج تک کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا، یہاں تک ایسے لوگ جو کمیونسٹ ہیں، دہریے ہیں، اللہ کی ذات کا انہوں نے انکار کر دیا لیکن موت کا انکار نہ کر سکے۔ فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تمہیں موت دینے کے بعد قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اچھا مال، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھا عہدہ، منصب اور میری اولاد خطبہ خاندان ہوں تو میں کامیاب ہوں، حالانکہ مال اور چیزیں اور اسباب یہ تو پہلے بھی گزر چکا، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، لیکن یہ کامیابی اور ناکامی کا مدار نہیں ہے۔ اگر عہدہ اور منصب اور اقتدار میں کامیابی ہوتی تو نمرود، شداد، فرعون یہ ناکام نہ ہوتے، اور اگر مال میں کامیابی ہوتی تو قارون یہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کا مدار فرمایا جس کے اعمال ایسے ہوں کہ ان اعمالوں کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقی کامیاب یہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کا مال دھوکہ ہے، دنیا کا عہدہ دھوکہ ہے، دنیا کا منصب دھوکہ ہے، دنیا کی صدارت دھوکہ ہے، دنیا کی وزارت دھوکہ ہے،
لہذا فرمایا ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور کروٹوں کے بل لیٹ کر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے 7 زمین 7 آسمان، دن اور رات، چاند ستاروں کا نظام بے فائدہ نہیں بنایا۔ سبحانک، آپ ہی پاک ہیں، فقنا عذاب النار، آپ ہمیں عذاب نار سے بچا لیجیے۔ اللہ کو کائنات میں سوچ و بچار کرنا یہ پسند ہے کہ انسان سوچے اور اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت کو سوچے، کیسے اللہ نے اپنی طاقت اور قوت سے اتنے بڑے کائنات کے نظام کو چلایا۔ ایک آدمی اپنی گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا، اس نے رات کے اندھیرے میں آسمانوں پر چمکتے ہوئے ستارے، چاند، آسمانوں کو دیکھا تو کہنے لگا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب آپ نے یہ سارا نظام بیکار بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ہر ایک چیز کا مقصد ہے۔ سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، فقنا عذاب النار، مجھے آگ سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آگے فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے عامل کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ عمل تھوڑا کرے یا زیادہ کرے اس کو بدلہ دیتا ہوں، مرد کرے اس کو بھی بدلہ دیتا ہوں، عورت کرے تو اس کو بھی بدلہ دیتا ہوں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور ان کو قتل کر دیا گیا، انہوں نے کافروں کو قتل کیا یا ان کو شہید کر دیا گیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں ضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو ایسی جنتوں میں، باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، کہ اللہ کی جانب سے ثواب ہے، بدلہ ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے، ثواب ہے۔ تو جو مرد بھی جو عورت بھی نیک کام کرے، نیک اعمال کرے، چھوٹی نیکی کرے یا بڑی نیکی کرے، اللہ اس کی نیکی کو اس کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، اللہ بڑے قدردان ہیں۔ ہارون رشید کی زوجہ تھی ایک زبیدہ خاتون، ایک مرتبہ حج پر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں حاجیوں کو پانی کی بڑی پریشانی ہے، ان کو پینے کا پانی میسر نہیں، حاجیوں کو بڑی دور سے پانی لانا پڑتا ہے، اور بسا اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے بعض حاجی شہید بھی ہو جاتے تھے۔ انہوں نے ہارون رشید سے کہا کہ بھائی میری تمنا ہے کہ ان حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، لہذا کافی دور سے پانی کے لیے ایک نہر بنائے، نہر سے ایک چھوٹی نہر نکالی گئی اور جو مکہ مکرمہ تک چلی، کئی میل لمبی یہ نہر ہے۔ آج بھی جو حضرات حج اور عمرے پر جاتے ہیں وہ عرفات کے میدان میں یہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ ایک نہر چل رہی ہے، نہر زبیدہ۔ تو انہوں نے یہ کام کیا اور بڑا شاندار کام تھا، حاجیوں کی دل سے بڑی دعائیں بھی نکلی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا، ان کو زبیدہ خاتون نظر آئیں کہ زبیدہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا اللہ کا، اور آپ نے تو بہت بڑا ایک کارنامہ انجام دیا تھا اور شاید وہ عمل ہی آپ کی بخشش کا سامان ہو گیا ہو۔ تو زبیدہ خاتون نے فرمایا میرا بھی خیال یہی تھا کہ میں نے جو نہر کھدوائی تھی، اللہ مجھے کسی نہر کے عمل پر، نیکی کے عمل پر میری بخشش فرما دیں گے، لیکن جب اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور اللہ جل شانہ نے مجھ سے پوچھا کہ زبیدہ کیا لے کر آئی، تو میں نے کہا کہ اے اللہ میرے پاس کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، ایک نیکی ہے جو میں نے آپ کی رضا کے لیے کی تھی، وہ نیکی یہ ہے کہ میں نے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، بڑی دور سے بڑا روپیہ پیسہ خرچ کر کے اس پر
نہر قائم کی، حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، یہی نیک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سارا نہر کا کام تو تم نے سرکاری خرچ پر کیا تھا اور سرکاری مزدوروں کو لگا کر کیا تھا، لہذا اس کے علاوہ کوئی اور عمل ہو تو بتاؤ۔ زبیدہ خاتون فرمانے لگی کہ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی، ندامت سے سر جھک گیا کہ یہ عمل بھی مقبول نہ ہوا تو پھر میرے پاس کون سا عمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زبیدہ پریشان نہ ہو، تمہاری ایک نیکی ہے کہ آج اس نیکی کی بنیاد پر ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ زبیدہ نے ایک دم سر اٹھایا، یا اللہ اتنی بڑی نیکی، پانی کا کام نے اور ہزاروں روپے خرچ کر کے وہ تو کام آئی نہ، اس سے بڑی اور کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہاری ایک نیکی ہے، وہ نیکی یہ ہے کہ جب تم ایک دن کھانے کے لیے بیٹھی تھی اور تم نے لقمہ بنایا، لقمہ بنانے کے لیے جب منہ پر نوالا منہ کے قریب لے کر گئیں تو پھر تمہارے سر پر سے دوپٹہ سرک چکا تھا، اسی اثنا میں اذان کی آواز تمہارے کانوں پر پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ایک طرف تو اللہ کی بڑائی اور اذان کی آواز کا کلمہ تھا اور دوسری طرف تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا، تم نے اس لقمے کو منہ میں نہیں رکھا بلکہ واپس برتن میں رکھ دیا، اور پھر تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا دوپٹے کو درست کیا اور ہمارے اس نام کی عظمت کا احترام کیا، اور تم نے اس وجہ سے آج ہم اس احترام کی وجہ سے کہ جو تم نے ہمارے نام کا احترام کیا، آج ہم تمہارا احترام کرتے ہیں اور تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی مرد کے اور عورت کے کسی بھی چھوٹے بڑے عمل کو ضائع نہیں کرتے، لہذا عمل جو بھی کریں اس میں اخلاص ضروری ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہو۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے کے وقت میں ثابت قدم رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں سورہ آل عمران الحمدللہ مکمل ہوئی اور آئندہ اب سورہ نساء کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔